اس نے پھر اپنی یاد سے اور حفظ سے دوبارہ جو ہے نا توریت کو سارا کا سارا لکھا. اس لیے اس کو جو یہودی ہے ابتدا میں تمثیلی موسیٰ کہتے تھے، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا الٹرنیٹ متبادل جو اللہ تبارک و تعالی نے دیے. لیکن نا ظاہری بات ہے جب بھی کسی بندے کو ایک اس طرح کی شہرت ملے نا دینی، تو وہ پھر کچھ لوگ تو اس کو تمثیلی موسیٰ کہنے لگے، لیکن پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کو ابن اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا لاڈلا اور اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا کہنے لگے. تو یہود یہ حضرت عزیر کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا، یہاں صلبی بیٹا مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے مجازی بیٹا جس کو لاڈلا پن کہتے ہیں، گویا کہ وہ اس کو لاڈلا سمجھتے تھے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے. اب یہ جو مسیح ابن اللہ عیسائیوں کے دو یہ ولد بھی سمجھتے تھے، قرآن نے ذکر کیا ہے، اور یہ ابن بھی سمجھتے تھے، گویا کہ یہ لاڈلا بھی سمجھتے تھے. اور نعوذ باللہ ان میں سے بعض کا عقیدہ یہ صلبی اولاد ہونے کا تھا کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا حضرت مریم یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے نا زوجہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ اللہ کا بیٹا. ذالک یہ جو جملے ہیں قولہم یہ ان کا کہنا ہے، بے افواہہم یہ جو افواہن ہے یہ فوہن کی جمع ہے، اور یہ فوہن اصل میں فمن ہے، یہ عربی کا عجیب لفظ ہے. یہ جو افواہ ہے یہ فوہن کی جمع ہے، اور فوہن یہ کیا ہے، یہ فم. اب عربی کو جو میں کہتے ہیں نا منہ کو تو فم کہتے ہیں، فم آپ نے پڑھا ہوگا، فمن یہ لفظ جنا ہوتا ہے. لیکن جب یہ جمع میں جاتا ہے تو جمع میں پھر یہ فمن کی جمع نہیں ہے، یہ فوہن کی جمع ہے افواہ، یعنی یہ ان کے منہ کے کہنے کی باتیں ہیں، بے تکی باتیں ہیں، اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور جو اپنے منہ سے بات ہوتی ہے ظاہری بات ہے اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی لاجک نہیں ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے. اصل مسئلہ کیا ہے، یضاہئون، یضاہئون کا معنی ہے یشاکلون، یہ روش پہ چلتے ہیں، یہ چلے ہیں پیچھے. قول الذین ان لوگوں کے قول کے کفروا من قبل جو ان سے پہلے جنہوں نے کیا کیا ہے، کفر کیا ہے. یہ اصل میں مصر کا جو بہت پرانا مذہب ہے، قدیم مذہب جس کو مترائزم کہتے تھے، وہ یہ تثلیث کا عقیدہ اصل میں ان کا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ گاڈ سن آف گاڈ اور جو ہے نا وائف آف گاڈ، یہ ان کا پرانا عقیدہ تھا. عیسائیوں نے بعد میں اس عقیدے کو، وہی تثلیث کا عقیدہ جو ہے نا اس کو قبول کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ جو پچھلے لوگوں کا ایک غلط عقیدہ چلا آ رہا تھا، بس یہ صرف ان کو دیکھا دیکھی ان کی مشاکلت میں بس یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی ظاہری باتیں کافر تھے، اور جو اس عقیدے پہ چلتا ہے وہ بھی کیا ہے، کافر ہوگا. قاتلہم اللہ، یہ جو قاتل ہے تو ماضی کا صیغہ، لیکن یہ ماضی کا صیغہ کبھی کبھار جملہ دعائیہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور جملہ بد دعائیہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اب اصل معنی تو یہ ہے قاتل ہلاک کیا، ہم انہیں اللہ نے. اب یہ پورے جملے کا معنی ہے، لیکن یہ جملہ بد دعائیہ ہے، ہلاک کرے انہیں اللہ. اچھا اس پہ ایک وہ جھگڑا ہوتا ہے، مثلا اگرچہ وہ الفاظ ابھی ایسے ہو گئے کہ ہر بندے کے ذہن میں، مثلا کوئی بندہ، میں کسی کا نام لے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں میجر داؤد اور ساتھ میں رحمہ اللہ کہہ دوں نا، تو لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے کہ بس یہ شاید میجر داؤد صاحب دنیا سے چلے گئے. رحمہ اللہ کا مطلب ہے اللہ ان پر رحم کرے، یہ جملہ دعائیہ ہے جو ہم کہتے ہیں. اسی طرح رضی اللہ، اسی طرح یہ جو جملے ہیں نا آخر میں جو ہم یہ اضافہ کرتے ہیں یہ جملے دعائیہ ہے، اور اس کے معنی وہ نہیں کریں گے جو ہم ماضی کا کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا قاتلہم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا کرے،
ہلاک کرے. یہ جملہ بد دعا کا ہے. انا کہاں، یہ انا دو معنوں میں آتا ہے. یہ کیف کے معنی میں بھی آتا ہے اور یہ اینا کے معنی میں بھی آتا ہے. کیف کے معنی میں بھی آتا ہے اور انا اینا کے معنی بھی آتا ہے. جیسے اینا کے کیفہ کے معنی میں آتا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم ای کیف شئتم. اینا شئتم نہیں، جگہ ایک ہی ہے لیکن کیف شئتم اس جگہ پہ آنے کی کیفیات الگ الگ ہے. اور یہاں پر انا یؤفکون، اینا بمعنی یہ انا بمعنی اینا ہے. اینا کہاں، یؤفکون یہ بھٹکے جا رہے ہیں. افک اصل میں کہتے ہیں کس کو، تہمت کو، یعنی کسی ایسی چیز کے پیچھے لگ جانا کہ جس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، اسی کو اردو میں تہمت کہتے ہیں اور عربی میں کیا کہتے ہیں، افک کہتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھا ہے جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والے واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں نا، یعنی تہمت والا واقعہ. تو انا یؤفکون یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، یعنی گویا کہ بھول بھلیوں میں جا رہے ہیں اور کوئی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتخذوا بنایا انہوں نے، احبارہم، احبار جمع ہے حبر کی، حبر کہتے ہیں عالم کو. اور رہبانہم، رہبان جمع ہے راہب کی، اور راہب کہتے ہیں درویش، پیر. اتخذوا احبارہم انہوں نے بنایا، احبارہم اپنے کس کو، علماء کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں. عدی ابن حاتم، حاتم تائی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عدی ابن حاتم ان کا بیٹا مسلمان. اچھا عجیب ہے، یہ بہت اچھے شکاری تھے عدی ابن حاتم. حدیث میں جتنی بھی شکار کی روایات ہیں نا، دیکھو نا، ہر صحابی کی امت پر جو احسانات ہیں نا وہ الگ الگ. اب شکار کی روایتیں ساری عدی ابن حاتم سے ہے، کیونکہ یہ جب مسلمان ہوئے تو چونکہ یہ تھے شکاری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے سارے شکار کے احکامات پوچھے اور وہ شکار کے احکامات سارے ہمارے پاس کیا ہو گئے، پہنچ گئے. اب دیکھو یہ ایک احسان ہے عدی ابن حاتم کا ہم پر کہ ان کے ذریعے سے ہمیں شکار کے سارے، ورنہ ہمیں کیا پتہ ہوتا کہ اگر آپ کتا آپ کا سدایا ہوا ہے اور کتا معلم ہے، آپ چھوڑ دیں کسی شکار پہ اور وہ کھائے نا، شکاری کتا جو ہوتا ہے جو کھائے نا اور آپ چھوڑے تو چلا جائے بگائے، اور جب واپس اس کو آواز دے تو واپس آ جائے. یہ کلب معلم ہے، یہ مار بھی دے کسی شکار کو، بھلے آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہ ملے تب بھی اس شکار کا کھانا جائز ہے. اب یہ کدھر سے پتہ چلا، یہ کس نے بتایا، یہ عدی ابن حاتم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات پہنچی. بہرحال یہ چونکہ پہلے عیسائی تھے، عیسائی مذہب پہ تھے، یہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے. حالانکہ کوئی بھی عیسائی مذہب کا آدمی اپنے عالم کو یا راہب کو خدا تو نہیں مانتا، رب تو نہیں مانتا، پالنے والا تو نہیں مانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو وہ حلال بتاتے ہیں اس کو وہ حلال سمجھتے ہیں، جس چیز کو وہ حرام بتاتے ہیں اس چیز کو وہ حرام سمجھتے ہیں. یہی ہے اس کا مطلب کہ وہ احبار اور رہبان کو کیا بناتے ہیں، اپنا رب بناتے ہیں. اب میں اور آپ اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر دے اس آیت کے سامنے کہ اب اس آیت کے اس میں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. ہم حلت اور حرمت میں اللہ کی مانتے ہیں یا اپنے حبر کے یا اپنے کسی درویش کے یا اپنی کسی پیر فقیر راہب کی مانتے ہیں. اگر اللہ کی مانتے ہیں تو پھر تو ہم گویا کہ مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت نصیب کی. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف کسی عالم کا ہے یا کسی راہب کا ہے، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی شاید وہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، اللہ کی اور رسول کی بات چھوڑ دیتا ہوں
اور میں راہب اور جو ہے نا اس کی حبر یعنی عالم کی بات لے لیتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں کیا مان رہا ہوں؟ رب مان رہا ہوں اور رب سمجھتا ہوں۔ تو اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے جو ہے نا علماء اور اپنے راہبین درویشوں کو رب بنایا اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، دیکھو احبار، رہبان اور مسیحا تینوں کا تعلق ایک ہی، سب جو ہے نا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے اس کا۔ اتخذو بنایا انہوں نے، احبار، رہبان اور مسیح ابن مریم۔ مسیح ابن مریم کو ان سے الگ کر کے الگ اس لیے ذکر کیا کہ مسیح ابن مریم کا مقام اور مرتبہ بہرحال ان سے بڑا ہے، اونچا ہے۔ یہ عظمت کے لیے قرآن کسی کو خاص طور پر آگے جا کر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں۔ اور مسیح ابن مریم چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بہت سارے لوگ جو ہے نا گمراہی کا شکار ہو گئے، اس لیے ان کا خاص طور پر نام لیا۔ حالانکہ وما امروا، نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں، الا مگر لیعبدوا، یہ کہ وہ کیا کرے؟ عبادت کرے، الہا واحدا، ایک الہ کی، اسی کی مانے۔ قانون، ضابطہ اور یہ ساری چیزیں کس کی چلیں گی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ حاکمیت اعلیٰ یہ اللہ تبارک و تعالی کی۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہ، سبحانہ، پاک ہے، وہ، عما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہنے لگے یہود، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا یعنی لاڈلا ہے۔ وقالت النصارى، اور کہنے لگے نصارہ، مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا یعنی لاڈلا ہے۔ ذالک قولہم، یہ قولہم ان کی باتیں ہیں، بے افواہہم، ان کے منہ کی یعنی بے تو کی، یضاہئون، وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں، قول الذین، ان لوگوں کی بات کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، قاتلہم اللہ، ہلاک کر دے انہیں اللہ، انا، کہاں، یؤفکون، وہ بھٹکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، بنایا انہوں نے، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، ارباباً، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا سے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا تا انہیں، الا مگر، لیعبد اللہ، کہ وہ عبادت کرے، الہا واحدا، ایک الہ، ایک معبود کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہ، سبحانہ، پاک ہے اللہ، عما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔